اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے، اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے، اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی۔ زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے, اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا ماموں یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102 صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ تو تب رضاعت کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں, قطعاً حرام. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں, یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں, اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے, یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں, تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208, مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا۔ اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں۔ اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے، عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام، گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی۔ کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے، بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے۔ وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے۔ روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا، مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا، تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔
تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں. صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے، یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی. اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین میں اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل ریسورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اس نے کوئی 5-6 صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں. امام مسجد ہے وہ بھی اپنے ساتھ مولانا استاذ العلماء لکھتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. انجینئر میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے اسی فیلڈ میں آلموسٹ 15.5 سال جاب کی ہے ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کے اندر، نیسکوم میں. تو یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں الارمنگ ہے، پلس ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کے لوگ بھی قرآن و سنت پہ آ کے بات کر سکتے ہیں اگر وہ محنت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اتنا بیسک نالج حاصل کرنا کہ جس سے آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزار سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کا سورس علماء ہی ہوں گے، دینی کتابیں ہی ہوں گی، وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد بکش مسلمان بنتے ہوئے
نہ صرف اس کے اوپر خود عمل کرے بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے. تو اس لیے میں انجینئر صاحب لکھتا ہوں, دھوکہ نہیں کسی کو دیتا, میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ڈگری ہے, میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں علماء کے کسی مدرسے سے. اور الحمدللہ آج کے دور میں تو یہ فخر کے لیے بھی ہے چیز. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جو مدارس کی ڈگری ہیں وہ فرقوں کی ڈگری ہیں. اگر میں مولانا مفتی لکھوں گا تو پھر وہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے, اس نے ڈگری کہاں سے کی, اس کے استاد کون سے ہیں. پھر وہ اس طرح ایکویشن بنا کے نا اگلے بندے کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اچھا یہ اس کا ماننے والا ہے بھئی, یہ تو کسی اور فرقے کا ہے. تو میں نے ان چیزوں کو دور کیا, قرآن و سنت کے دلائل پبلک کے سامنے رکھے, اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 6 سال میں یہ ٹیک آف پوزیشن پہ کام آ گیا. 2017 میں جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد مین میڈیا میں بھی ڈسکشن شروع ہوگی. اور الحمدللہ دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ, یہ علماء نے جان بوجھ کے پبلک کو بتایا نہیں ہے. جن کو پتا تھا, میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو چونکہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے, ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہیں, یہ نقال ہے. یہ نقال ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے, جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. مفتیاں اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں مسائل کو, بہت کم لوگ ہیں. تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہے, ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کرتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ بوکش مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے, کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے, تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً. ان کا نہیں, بالکل یہ تو رافضیوں کا, شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا, تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی حرج باقی نہ رہے, اور نمبر 2, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا, یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے, باب باندھا گیا ہے, اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے, نبی الاسلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں, میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا, تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں, نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں, ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے, صحیح, درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ, جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں, اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا, اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے, اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں, جس طرح آرمی چیف ہیں, پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں, ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں, ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت, اگر شہر سے باہر نکل گئے. وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں, 2 ظہر 2 عصر. اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے. اور آخری بات, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام.
انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے، اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو، تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی الاسلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہیں، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو۔ دیکھیں نبی الاسلام کی مینٹیلٹی دیکھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹانشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا، اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے تو نبی الاسلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں۔ سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں، میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے، یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا، میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں، اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا۔ میں نے یہ کلچر توڑا ہے، میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے، تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے، تم کو بھی تم کہا جاتا ہے، لو جی کام ہی ختم ہو گیا۔ اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا ہے یا فرماتا ہے کہنا ہے، اور لڑتے رہو، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے، صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا، وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا، انہوں نے کہا مر گئے، فإن محمدًا قد مات، بے شک مر چکے۔ اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے، اپنے الفاظ۔ اور پھر تھیوریٹیکل، صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ دیکھیں میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا۔ ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے۔ ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا، ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں، آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جی، جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے، غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا، اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا، یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کرے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا
अंडर शेव, इस तरह के आप मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखे, मेरी वीडियोस मौजूद है, मिलियंस में व्यूज हैं उनके, और मैंने बड़े कंट्रोल अल्फाज के अंदर एक एक चीज पब्लिक तक पहुंचाई। आज के दौर में कोई गिला नहीं कर सकता कि हम बच्चों को ट्रेन किस तरह करें। बच्चों को ट्रेन इस तरह ही करें कि यूट्यूब के जरिए वो नॉलेज हासिल करें। जब वो हमारी वीडियोस तक पहुंचेंगे तो हम आगे बुक्स दिखा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं ये ओरिजिनल बुक्स है। उन्हें ये पता है कि फिजिक्स की मैंने अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है तो मैंने फलां जगह से इसे डाउनलोड करना है और वो मैंने पढ़नी है। इस तरीके से हम उन्हें बता रहे हैं कि अगर आपने रिलीजन सीखना है तो ये कुरान पाक की आयत है, ये बुखारी की हदीस है, आप खुद पढ़ के देख लें, ये रिलीजन का मुकदमा है। और आखिरी बात, जब तक माँ बाप खुद खुदा को सीरियस नहीं लेंगे, खुद अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे, उनकी ख्वाहिश करने पे उनकी औलाद दीन पे नहीं चलेगी। माँ बाप अगर खुद सिगरेट पिएंगे तो उनकी ख्वाहिश करने के ऊपर बच्चे जो है सिगरेट और नशों से दूर नहीं होंगे। आपने प्रैक्टिकली वो इंसान बनना है उनके सामने। अगर आप खुद झूठ बोलते हैं तो आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। आपने एक करैक्टर वाला इंसान बनना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें पता चल गया, हम अपनी औलाद को इंडिविजुअली हर बंदा खुद ट्रेन करें और फॉरम मौजूद है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज वीडियो में रिकॉर्ड करवा दी है, आप अटैच करें। आजकल तो यकीन करें बच्चों को पॉलिटिक्स का, साइंस का नॉलेज बड़ों से ज्यादा है। ऐसे ही है। आप देखें, खान साहब की सियासत से मुझे बुनियादी इख्तिलाफ है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये आइन की पासदारी, एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मैं तो शुक्र अदा करता हूं एस्टेब्लिशमेंट ने इनको निकाला है, क्योंकि खान साहब अगर ये यंग जनरेशन को बताते तो लोगों को समझ आनी थी। नवाज शरीफ के बताने में तो नहीं समझ आ रही थी, सवाए चंद लोगों के। तो मर्द बालिग होते हैं जब पहली दफा नाइट फॉल का, इहतलाम का मामला हो जाए, और औरतें जब पहली दफा मेंसेस शुरू हो। लेकिन बालिग होने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती अब उनकी शादी करवा दी जाए। हम लोग पुराने बुजुर्गों की मिसालें देते हैं कि जी अब्बा जी की शादी जो है वो 16 साल की उम्र में होगी थी और अम्मा जी की उम्र उस वक्त 15 साल थी। तो पहले 10-15 साल तो एक दूसरे को गालियां निकालते थे वो। कोई मुझे आइडियल रिलेशनशिप नहीं दिखा सकता कि इतनी छोटी उम्र में शादी हुई हो और वो आइडियल रिलेशनशिप रहा हो। ठीक है, माँ बाप की लड़ाइयां बचपन से ऐसे लोगों ने देखी है, क्योंकि वो मेच्योरिटी की उम्र नहीं है ना। फिर कोई दीनी तालीम भी नहीं होती थी और इस कदर एक घुटन का माहौल होता था। वो माँ बाप तो आज के दौर में एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते जो आजकल लोग तालीम याफ्ता है। लिहाजा ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोटी उम्र में जरूर शादी कर दी। बिल्कुल ठीक। मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाए। आजकल हमारी बेसिक नीड्स सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी है। बेसिक नीड्स इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी हैं, ख्वाह वो बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, मकान का किराया हो। अपने साथी मकान तो बहुत कम लोगों के पास है। तो इन चीजों को मीट करने के लिए पांव पे खड़ा होना जरूरी है। अगर पांव पे खड़े नहीं होंगे बच्चे और आप उनकी शादियां कर देंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और अल्टीमेटली अंजाम तलाक होगा। आपकी तलाक की बड़ी वजह जो है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर खाने पीने का घर में मसला ना हो, पेट भरा हुआ हो ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम पैदा नहीं होते। अच्छा, इसमें मजीद जो आपने ये पूछा कि शादियां लेट हो रही हैं जी भाई, जब तक तालीम मुकम्मल नहीं होगी, अच्छी जॉब नहीं होगी, आप शादी करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? हाँ, अगर किसी का अच्छा कारोबार है, पैरेलल में उसको कोई प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है तो ठीक है, बच्चों की जल्दी शादियां करवाएं। अगर माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ा नेकी का काम है, करवाएं। लेकिन एटलीस्ट उन बच्चों की जिनकी तरबियत हुई हुई हो कि वो खानदानी सिस्टम को आगे लेके चले। सिर्फ ये नहीं है कि जी माँ बीमार है, मरने वाली है, वो मरने से पहले शादी देखना चाहती है बच्चे की। ठीक है, फिर कई बूढ़ियां तो जाते जाते दादियां और नानियां बेजोड़ के रिश्ते करके चले जाते हैं। ये बड़ा जुल्म है कि एक अनपढ़ के मथे आप मार रहे हैं एक पीएचडी खातून को, पढ़ी लिखी खातून को, तो उनके तो मेंटल मॉडल से नहीं मिलेंगे। इस्लाम तो नहीं इजाजत देता कि आप बगैर कुफ के शादी करें। हम पल्ला लोग होने चाहिए। ये बड़ा जुल्म है कि एक कंडीशन में पली हुई बच्ची ला के आप झोपड़ी में ब्याह के लाएं और उसे आप ये बताएं कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। भाई, जब अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे तो उनकी बीवियां भी चटाई पे बैठती थी। ये भी चीज देखने की है। तो ये जज्बाती चीजें नहीं है। इसीलिए देखें, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ऐ नौजवानों के ग्रोह, जिसके पास इस्तिताअत है वो शादी कर ले, निकाह करे। निकाह करना नजरों को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। और जो तुम में निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रखता, वो रोजे रख कर अपनी शहवत को ठंडा करे। इसमें इंप्लाइड है कि यहां पे जो इस्तिताअत है, इससे मुराद उसका मर्द या औरत होना नहीं है, फाइनेंशियल। हाँ, वरना तो ये ना कहा जाता कि वो रोजे रख के शहवत को ठंडा करे। तो ये कहना, ये अक्सर एक झूठी आपने रवायत सुनी होगी कि गरीब था, नबी इस्लाम ने कहा शादी कर, वो और गरीब हो गया, फिर कहा दूसरी शादी कर और गरीब हो गया, तीसरी, जब चौथी की तो अमीर हो गया।
ये बिल्कुल झूठी गढ़ी हुई रवायतें हैं, इस तरह तो नहीं होता दुनिया में, ना इस तरह की तरगीब दिलाई गई है। नबी इस्लाम के अगर आप देखें, आपकी बेटियों के हक में आज की अगर आप कैलकुलेशन करें 15 से 20 लाख रुपए बनता है सोने के एतबार से। यहाँ पे हक में रखा होता है 32 रुपए 8 आने, आज तक चल रहा है। तो भाई अगर ये इतने बड़े बड़े हक में रहे हैं तो दिए हैं ना लोगों ने, इस तरह तो नहीं हुआ कि नहीं दिए। हाँ, अगर औरत खुद छोड़ना चाहती है, कम रखना चाहती है, उसकी अपनी मर्जी है। अरब में आज भी लोग कहते हैं अरबी शादियां बहुत करते हैं। सरकार, दुनिया में मुश्किल तरीन जो शादी है ना वो अरबियों की है। मर्द रुल जाता है पूरी जिंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, तब उसकी एक शादी होती है। वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसने पूरी करनी होती है। इतनी औरत की इज्जत किस हवाले से है। बाकी वो जो शादी के बाद उनकी एक सख्ती वाला पहलू है, वो अरबियों का वो वही है जो पठानों का है। काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट माहौल में रखा होता है, लेकिन शादी से पहले उनका जो मामला है वो बड़ा मुश्किल है। यहां तो शादियां बहुत आसान है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना एक रिलेशनशिप वाला मामला, ये बहुत एलीट क्लास के अंदर है। आम गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसने कौन से रिलेशन इस तरह के चलाने हैं। जो लोग दीनदार हैं वो अपनी पाकबाजी की पूरी कोशिश करते हैं, हिफाजत करते हैं। हाँ, अब एक बच्चा नौकरी लग गया, कमाना शुरू हो गया, अब माँ बाप कहेंगे जी हम पहले 5 साल इसकी तनख्वाहें खाएंगे फिर इसकी शादी करेंगे, ये जुल्म गलत है। जिस तरह वो पांव पे खड़ा हुआ है, शादी करें और शादी करके उसे इंडिपेंडेंट करते हैं। हाँ, किसी ज़ईफ हदीस में भी सास ससुर का रिश्ता नहीं आपको मिलेगा। सही हदीस तो छोड़ दे, उस जमाने में ये होता ही नहीं था। शादी का मतलब ये है अलग से खैमा लग जाएगा, वो अपने बीवी बच्चे लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जरूरतें इतनी ही होती थी ना, अलग घर लेना आसान था। अब तो इतनी जरूरतें हैं कि उसी घर में कमरा लेना पड़ता है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किचन जो है वो जब शेयर होता है, फिर माँ बाप की कमजोरियां औलाद के ऊपर आया होती हैं कि जी शादी से पहले तो ये दुनिया की नंबर 1 माँ थी और शादी के बाद ये दुनिया की नंबर 1 विलन बन चुकी है, जबकि अपनी मर्जी से ब्याह के लाती हैं। आप देखें, शादी से पहले भतीजियों और भांजियों के हक में औरतें अपने खामदों से लड़ती हैं, अपनी औलाद की बुराई सुन लेती हैं अपने खामद से, लेकिन अगर खामद बुराई कर देना उस बीवी की, भतीजी या भांजी की, तो वो उसको बिल्कुल नहीं बख्शती। इतना उसको वो, यानी उनका पोजेसिवनेस का उनके साथ रिश्ता होता है, वो ऑन करती हैं। उसी भतीजी भांजी को जब ब्याह नापसंद क्यों है? हलाल भी है। हलाल इसलिए कि बाज़ औक़ात जेन्युइन जरूरत पड़ जाती है, यानी वो शादी की, वो न मर्द निकल आया या वो औरत को मारता पीटता है, नशा करता है, पहले नहीं पता था और वो इस्लाह भी नहीं अपनी कर रहा, तो जाहिर है कि बच्ची तो नहीं मरवानी किसी ने अपनी, बिल्कुल ऐसे कि वो उसको मार दे, तो फिर तलाक का एक ऑप्शन खुला रखा है। इसी तरीके से औरत कोई ऐसी बदकिरदार है कि वो नहीं सुधर रही, तो मर्द के पास तो फिर आखिरी हल यही है कि वो फिर अलहदगी इख्तियार करे, इसलिए अल्लाह ने इसे हलाल रखा। लेकिन नापसंदीदा, इतनी नापसंदीदा कि सही मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है। शाम के वक्त उसके सारे चेले आके बताते हैं आज हमने फलां शख्स से फलां गुनाह करवाया, फलां से फलां करवाया, चोरी करवाई, बदकारी करवाई। शैतान रिलैक्स रहता है, किसी के ऊपर एक्साइट नहीं होता। जिस तरह एक चेला बताता है ना आज मैंने मियां बीवी की अलहदगी करवा दी, वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो उसे गले लगा लेता है कि असल काम तूने किया। क्योंकि मियां बीवी की जुदाई के बाद तो फिर बच्चों का क्या बनेगा, मेंटल बॉर्डर्स उनके बदल जाएंगे। औरतें बाज़ औक़ात खुदकुशी कर लेती हैं, बाज़ औक़ात माशरे के लिए नासूर बन जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, मर्द डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने खानदानी निजाम के ऊपर जोर दिया। अब रहा ये मसला कि माँ बाप जो है वो कहें कि तलाक दे दो, तो इस्लाम के मिजाज में तो कहीं नहीं बैठता ये। इस्लाम तो कह रहा है आखिरी वक्त तक आपने रिश्ता निभाना है। इनके पास एक रवायत है बुखारी की कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिलने आए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी गैर मौजूदगी में, तो जाते हुए उन्होंने पैगाम दिया उनके लिए, वो घर पे नहीं थे, कि अपने घर की चौखट बदल लेना। ये कोड वर्ड में उन्होंने बात की। तो जब उनकी बीवी ने उनको बताया तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मैसेज दिया था कि ये औरत दुरुस्त नहीं है। ठीक, इसकी प्ली लेके ये कहते हैं बाप के कहने के ऊपर करो। भाई वो बाप वो था जिसे वही की ताईद हासिल थी, ये लेगेसी आगे नहीं चली है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो आखिरी दर्जे तक कोशिश की है कि तलाक ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने कभी इस चीज को प्रमोट नहीं किया कि कोई किसी को तलाक दे, बल्कि इसके उलट मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी दर्जे तक लोगों को एम्फसाइज किया है। कुरान में नकल हुआ है कि हजरत ज़ैनब और ज़ैद इब्ने हारिसा का आपस में रिश्ता, वो हाशमी खानदान से थी और ये गुलाम थे, वो नहीं निभ रही थी। और कुरान के अल्फाज है कि तुम बार बार कहते थे ज़ैद से कि कॉम्प्रोमाइज करो और इस रिश्ते को चलाओ। अल्टीमेटली खैर वो रिश्ता चल नहीं सका, लेकिन नबी इस्लाम की अप्रोच यही थी कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके चलाओ। बुखारी मुस्लिम में हदीस है।
عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا, حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے, تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں, اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ مطلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے, ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے, کئی تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے, اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے, یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر انہوں تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلے. بالکل صحیح, اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں, آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%, میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی, ہاں جی لو میرج تھی, مجھے پتا چل جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر پھر سارا لو نکل جاتا ہے, پھر لو نو لبدے پھرتے ہیں, اور لو نہیں پھر لبدا. لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کرٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا, اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں, تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سوال تو لے آندی سی, ٹھیک ہے, ساڑھے کو پوچھیا سی, میں تے وہ لے کے آنی سی, پھر تکتا ہے تو ایک کتنی فرما بردار ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے, دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے, اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں. ہاں لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں. یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کریں, آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے, بالکل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. نکاح متا جائز ہے؟ نہیں جی, نکاح متا ہو اہل تشیع کے ہاں جو پایا جاتا ہے, یا جو اہل حدیث وہابیوں کے ہاں عرب میں نکاح نسیار, اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں. یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے,
عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑھی عورتیں بغیر خامند کے نہیں رہتی, وہ اپنے لیے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو. یہ وہاں کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے پوتیوں کے ساتھ, نواسے نواسیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو ایون 60-70 سال کی عورت, 60 سال کا تو میرے علم ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے. اچھا, اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے. کبھی میں 4-5 مہینے بعد, سال بعد آ جایا کروں گا, تم پہ میرا نام بھی رہے گا. اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے. بالکل تو صحیح. اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے, لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا, وہ پھر متا ہو جائے گا. اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو, جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں, جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں, وہاں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں, جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا. متا چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو, مسیار کی شکل میں, یہ دونوں حرام ہے. اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. خاندانی نظام متا کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا. ہاں اوائل اسلام میں تھا, وہ تو کئی چیزیں تھی, شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا. آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہے نا وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متا حرام ہے. اوکے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا, اور جو اس طرح کا نکاح متا ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی. بالکل. یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا. اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے. دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں, ان کی تربیت کریں, وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اسلام میں شادی ایک ہی ہے, 4 کی اجازت ہے. نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ, 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی. یہ جو آپ کی بات کی شادیاں دین کی حکمت کے تحت, یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں, زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک. دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا, اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے. اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ, یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی اسلام نے ایک ہی کی ہے. ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی. یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں ان سے پوچھا نبی اسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی. وہ جو شادیاں وہ بات کی ہیں. قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا, عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ, ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو, افورڈ بھی کر سکتے ہو, جو لوگ بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں ایک شادی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاز کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب 1 شادی, مولانا طارق جمیل صاحب 1 شادی, اچھا مولانا اسحاق صاحب 1 شادی, آپ اندازہ کریں مولانا مودودی 1 شادی. یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور تو اور ڈاکٹر فرد ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی, وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. نہیں پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاز کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب 1 شادی, غامدی صاحب کی وائف جو ہے, آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی, انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادیاں افورڈ کر سکتا ہے, ضرور کریں, ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے, یہ فرض نہیں ہے, اجازت ہے. جو اصل شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پہلی شادی ہے. دیکھ لیں جو دوسری شادی کرتا ہے پوری جان پھٹک کر کے بھی وہ
دیکھ کے بھی کرتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے نہیں جی وہ پہلی شادی تھی, او جی وہ تو زنانی میری ٹھیک نکلی. ہاں ایون نبی علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, سیدہ عائشہ جو ہے وہ کہتی ہے میں بعض کو جیلس ہو جاتی تھی کہ آپ اس بڑھیا کی تعریفیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی کوئی چیز پکاتے تھے, قربانی کرتے تھے تو گوشت بھجوایا کرتے تھے. یہ مستند بات ہے؟ نہیں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے. اوکے, یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ 4